آج جس کہانی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کہانی کوئی معمولی کہانی نہیں، لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹڈ اور بڑی خاص اور بڑی دلچسپ کہانی ہے جی۔ وہ کہانی ہے ہیلووین کی یا مردوں کی عید کی کہہ لیں، کیونکہ اس کی ڈیٹس تو ہمیں 1-2 دن کا فرق نظر آتا ہے۔ مردوں کی عید جو ہے وہ 2 نومبر کو منائی جاتی ہے اور ہیلووین کا دن جو ہے اس سے 1-2 دن پہلے منا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ بات کرتے ہیں ہیلووین کے لوگ جو ہیں وہ جنات کی بات کرتے ہیں اور مردوں کی عید کو منانے والے لوگ جو ہیں وہ مردوں کی بات کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ مردوں کی عید منانے والے لوگوں کا دعویٰ ہے مردوں کو پیاس لگتی ہے، مردوں کو بھوک لگ جاتی ہے، ان کی روحیں جو ہیں وہ باہر بھٹکنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہیلووین کے کانسیپٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں، بری روحیں جو ہیں وہ بھی نکل کر لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں انہی کی روحیں جو ہیں وہ بری روحیں بن کر بھٹکنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب مردوں کی عید کا کانسیپٹ اور ہیلووین کا کانسیپٹ یہاں پر ایک ہی ہو جاتا ہے، سیم کانسیپٹ ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، کسی کی روح پانی مانگتی ہے اور کسی کی روح جو ہے وہ کھانا مانگتی ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یسایہ اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں بلکہ 19ویں آیت میں لکھا ہے، معذرت چاہتی ہوں، اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون گھروں کی جو پھسپاتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں، کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں۔ خداوند کا کلام جو ہے یہاں پر لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ یسایہ نبی کا حوالہ ہے، یسایہ کی کتاب کا حوالہ ہے، اور یسایہ نبی جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ بھی اس طرح سے روحوں کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، مردوں کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ کانسیپٹ لوگوں کے شروع سے جو ہے وہ شیاطین پر بھی ہیں، اور شیاطین کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس اس بارے میں بیان کرتی ہے کہ شیاطین جو ہے وہ آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شیاطین کیا کرتے ہیں، جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب جس کا روپ چاہے لے کر کسی کو بھی نظر آ جاتے ہیں، اور ہمارے وہ لوگ جو ایمان میں کمزور، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جو یہ تو جانتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسیح کون ہے اور مسیح کے پاس کون سی قدرت، کون سی قوت ہے، وہ لوگ پھر جا کر جب ان بدروحوں کو دیکھتے ہیں، یہ بدروحیں جب اپنا آپ ان پر ظاہر کرتی ہیں تو پھر وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ خداوند کے کلام کی تعلیم سے ہٹ کر جو ہے دوسرے استادوں کی تعلیم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے استاد وہ ہیں جن کے اپنے کانسیپٹ جو ہیں غلط ہیں، اور وہ آپ کے کانسیپٹ کو بھی غلط کر دیتے ہیں، غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں مکاشفہ اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یاد رکھیں موت پر جو ہے وہ کسی کا اختیار نہیں سوائے میرے اور آپ کے، ہمارے اس خداوند یسوع مسیح کا جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ اور بالکل کلیئر ہے کہ مقدسوں کی روحیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد عالم بالا پر بھیج دی جاتی ہیں، ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں، اور جو مقدس لوگ نہیں ہوتے، گناہ گار لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی مردہ دم توڑتا ہے تو اس کی روح جو ہے فرشتے لے کر مقدس مردے کی روح کو تو جو ہے وہ عالم بالا پر پہنچا دیتے ہیں، اور جو گناہ گار ہے اس کی روح کو عالم ارواح میں بھیج دیا جاتا ہے۔ انتقال کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، جب کوئی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کا مطلب ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس روح زمین سے نکل کر اب وہ کسی دوسری دنیا میں، کسی دوسرے جہان میں پہنچا دیا گیا ہے۔ انتقال ہی کے وقت جو ہے انسان پہنچ جاتا ہے ایک جہان سے کسی دوسرے جہان میں۔ وہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے جیتے جی کون سا راستہ جو ہے اپنے لیے اختیار کیا تھا، کون سی منزل کو اس نے ڈیسائیڈ کیا، عالم بالا یا پھر عالم ارواح۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، خدا نے ہر انسان کو فری ول پر بنایا ہے، لیکن خداوند کا کلام اس بات کو کلیئرلی یہاں پر ڈیفائن کرتا ہے۔ خداوند یسوع کہتا ہے
کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ یاد رکھیں، جو روح عالم ارواح میں اتر جائے یا جو روح عالم بالا پر چلی جائے وہ یہاں پر پھر دنیا میں بھٹکتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ عالم ارواح میں قید ہونے والی روحیں جو ہیں عالم ارواح کی تو کنجیاں ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ تو جو روح عالم ارواح میں قید کر دی گئی وہ کسی طرح سے بھی جو ہے ہماری گلیوں میں آ کر، ہماری سڑکوں پہ آ کر بھٹک نہیں سکتی۔ نہ تو اس کو پیاس لگے تو وہ ہم سے پانی مانگ سکتی ہے، نہ اسے بھوک لگے تو وہ ہم سے کھانا مانگ سکتی ہے۔ یہ کھانا جو ہے یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور روح کے پاس، یاد رکھیں میرے عزیزو، جسم کوئی نہیں ہوتا، روح ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ سو جسم جو اختیار کر لیتی ہیں یہ شیطان کی روحیں ہیں، یہ بدروحیں ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان پر سے گرا دیے گئے، یہ مقدسوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، یہ لوگوں کی زندگیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ایمان سے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو نظر آتے ہیں، تاکہ لوگوں کی توجہ زندہ خدا سے ہٹ کر بدروحوں کی طرف لگ جائے۔ اسی لیے ہیلووین جو لوگ مناتے ہیں ان کے اگر ہم کانسیپٹ کو دیکھیں تو وہ زندہ خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن ہیلووین پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدروحیں ہیں، خدا نہیں ہے لیکن بدروحیں ضرور ہیں۔ سو بدروحیں کیوں ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کے آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں ہیں جو بدروحوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کانسیپٹ ہے کہ اسپرٹ ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے، لیکن خدا کو نہیں ماننا، کیونکہ خدا کی تعلیم پر چلنا جو ہے وہ انسان کو ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ خداوند کے کلام میں پہلے ہی برسوں پہلے بیان کر دیا گیا تھا، 2 تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ سو یہ بات پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت بھی نہیں کریں گے، لوگ اپنی خواہشات کے مطابق استاد بھی بنا لیں گے، اور کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہو جائیں گے۔ سو یہ انسانوں کی بنائی گئی کہانیاں ہیں یا بدروحوں کی انسان پر ظاہر کی گئی ایسی چیزیں، ایسے واقعات ہیں جن سے آج ہمارے لوگ بڑے اٹریکٹ ہو کر ہیلووین منانے کی خواہش کرتے ہیں یا مردوں کی عید منانے کی خواہش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں ان کہانیوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، بلکہ اگر ہمیں ان کہانیوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا تو پھر ہمیں دنیا سے ہٹا کر، دنیا کی کہانیوں سے اپنی نظر، اپنے خیالات ہٹا کر کہاں کس طرف متوجہ ہونا ہے۔ کلسیوں اس کا 3 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے یعنی کہ زندہ کیے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ سو ہم مقدس لوگ جو مسیح کے خون خریدے لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں۔ جلائے جانے کا مطلب زندہ کیے گئے ہیں۔ ہم اس لیے زندہ کیے گئے ہیں تاکہ ہم عبدالآباد اپنے مسیح کے ساتھ اس کی حضوری میں رہ سکیں۔ سو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہمیں رہنا ہے، کیونکہ ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ عالم بالا ہے، نہ کہ عالم ارواح ہے، اور نہ تو عالم ارواح سے کوئی آ سکتا ہے نہ عالم بالا پر سے۔ جو لوگ عالم بالا میں پہنچ جاتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی رہتی ہی نہیں، وہاں پر نہ تو کوئی رونا دھونا ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پرسیکیوشن اور نہ کوئی بیماری ان کو تنگ کرتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر بھٹکیں اور لوگوں سے روٹی پانی کی تلاش کریں۔ اور جو روحیں عالم ارواح میں جا کر قید ہو گئی ہیں وہ اذیت میں تو ہیں، لیکن وہ آپ سے پانی مانگنے، آپ سے کھانا مانگنے نہیں آ سکتی، نہ آپ سے اپنی رہائش مانگنے آ سکتی ہے، کیونکہ عالم ارواح کی کنجیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ وہ بدروحوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی، وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں دی گئی۔ جس کو خدا قید کرتا ہے اس کے قید کیے کو کوئی بھی کھول نہیں سکتا، کوئی بدروح، کوئی جادوگر بھی اسے کھول نہیں سکتا۔ سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا کلام جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور آج کا کلام آپ کی ضرور رہنمائی کرے گا کہ آپ دنیا کی کہانیوں کی طرف راغب نہ ہوں، بلکہ خداوند کے کلام کی طرف راغب ہوں۔ نہ تو ہیلووین منائیں، نہ مردوں کی عید منائیں، کیونکہ مردوں کی عید کے ساتھ اور ہیلووین کے ساتھ مسیحوں کا کوئی لین دین نہیں۔ یہ بدروحوں کے تہوار ہیں، یہ شیاطین کے تہوار ہیں۔ مسیح کے ساتھ چلنے والے مسیح کے تہواروں کو منانا سیکھیں، عالم بالا کی تلاش میں رہیں۔ کرسمس آ رہا ہے،
क्रिसमस की तैयारियां करें, ईस्टर मनाएं, ईद पेंटिकॉस्ट मनाएं। हमारे पास बड़े ही खूबसूरत त्यौहार हैं जो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाते हैं। हम उन त्यौहारों को मनाएं और मसीह की मोहब्बत की याद को हमेशा ताज़ा करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।